Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Ma'am Binesh, and today we are going to cover the chapter number 2. So, chapter number 2 کیا ہے؟ Initial problems of the Islamic Republic of Pakistan. So, پہلے چیپٹر میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون کون سی ایسی ایپیسوڈس تھیں، کیا کیا کون کون سے ایونٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کیم انٹو دی ایمرجنس. اور اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ پاکستان جب فارمولیٹ ہوا تو اس کے اندر انیشیل پرابلمس کون کون سی تھیں، کون کون سی فیس کی، اسپیشلی جو آپ کے لیڈرز ہیں انکلوڈنگ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ویژن تھا پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ، ان کا کیا ویژن تھا، کس طرح چیزیں آگے لے کے چلیں، کون کون سی ایسی انجسٹسز تھیں یا کون کون سے ایسے وجوہات تھے جن کی وجہ سے جو ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان اس طرح کا ہوگا، یا کون کون سے ایسے مسئلے مسائل ہمیں جو پیش ہوئے ہیں بیچ میں. وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ آل آف دوز تھنگس. اوکے اسٹوڈنٹس، سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بیک گراؤنڈ. تو ہم لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے فرسٹ چیپٹر کی جو کنکلوڈنگ ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح جو 3 جون پلان ہے آف 1947 دیٹ واز ایکچولی امپلیمنٹڈ، جو کہ ایک پارٹیشن کا پلان تھا. تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں دے ور گیون این آپشن کہ آپ پاکستان کی سائڈ پہ ہو جائیں یا پاکستان کو جوائن کر لیں یا پھر انڈیا کو جوائن کر لیں. تو اسٹوڈنٹس ہوا یہ کہ جو اوور ویلمنگ میجورٹی تھی دے آپٹیڈ فار، اسپیشلی جو کہ بنگال اور پنجاب کی اسمبلیز تھیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جوائن کریں گے پاکستان کو. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ صرف مسلمس ور ناٹ enthusiastic about the formation of پاکستان، لیکن اس کے علاوہ آپ کی جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر پاکستان کی آزادی کی جو ایک اسٹرگل ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. تو آپ کی جو نان مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس کے پروونسز تھے انہوں نے بھی پارٹیشن کے ٹائم میں دے وانٹیڈ ٹو مرج ود پاکستان، اور جو انہوں نے اپنی سپریٹ کمیشنز کی جو ڈیمارکیشن کی جب بات ہوئی پروونسز کی، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہو واز اے ایکچوئل پرسن. تو ہز نیم واز سر سائرل ریڈکلف، ٹھیک ہے، اینڈ ہی واز بیسکلی اے برٹش لائر ہو جوائنڈ ایز اے چیئرمین فار بوتھ دا کمیشنز. اب اسٹوڈنٹس ایک اور چیز ایز ہسٹری اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈیز، یو پیپل شوڈ ریممبر کہ جب پارٹیشن کا پلان فائنلائز ہوا اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ ان کو فریڈم دی جائے گی کہ وہ پاکستان چوز کر سکتے ہیں یا انڈیا چوز کر سکیں، تو دا ڈیسیژن واز ویری مچ بائس ان نیچر. اور مسلمانوں کے ساتھ جو انجسٹسز ہوئی ہیں ان کو میں آپ کو فردر بتاؤں گی کہ کس کس طرح. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پروپوز کیا تھا کہ جو ڈیمارکیشن کا ٹاسک ہے یا جو کام ہے وہ کوئی امپارشل کمیشن بنائے، یا پھر یا یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز اس کے اندر انکلوڈ ہو جائیں، یا پھر جو برٹش کی پریوی کاؤنسل ہے دیٹ از بیسکلی ہائیسٹ برٹش کاؤنسل ہے یہ. تو قائد اعظم نے کہا کہ ان کو ٹاسک دے دیا جائے کہ وہ بالکل ان بائس ہو کے اور کسی قسم کی کوئی مطلب ان کے اندر بالکل امپارشل ہو کے بیسکلی وہ یہ ڈیسیجن کریں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور برٹش گورنمنٹ نے جو وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں انہوں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے اینڈ یو نو ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر ایز ویل کہ ان کا ایک انکلینیشن تھا ٹورڈز دا کانگریس لیڈرشپ. تو اس کی وجہ سے جو ڈیسیجن ہوا پارٹیشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا آف لینڈ، سو دیٹ واز ویری مچ بائس ان نیچر. تو جو ریڈکلف سائرل ریڈکلف ہے، ہی واز ایکچولی وہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں تھی کہ واٹ واز ایکچولی ہیپننگ کہ سب کانٹیننٹ میں اصل صورتحال کیا چل رہی ہے، اور ان کا ایز سچ ایکسپیرئنس نہیں تھا. ہی واز ناٹ ایز مچ نالجبل نہیں تھے، اور کبھی انہوں نے انڈیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ وہ مطلب سمجھ سکیں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. تو ماؤنٹ بیٹن انٹینشنلی ہی چوز سائرل ریڈکلف، اور انہوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو میں انفلوئنس کر سکوں گا، سو ہی چوز ہم فار دس اسپیسیفک ٹاسک ڈیمارکیشن کے لیے. مسلم لیگ بھی اس ساری چیزوں کی فیور میں نہیں تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پارٹیشن جو پروونسز کی ہے وہ جو ہے مطلب
जैसे कि 3 जून प्लान में आपको माउंट बेटन के, जब हम लोगों ने 3 जून प्लान पढ़ा था तो उसके अंदर आपको याद होगा कि इट वाज डिसाइडेड कि गुरदासपुर, फिरोज़पुर, तहसील्स ऑफ ज़ीरा और फ़िज़ाल्का जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे. बट ऑन द अदर हैंड ये चीज़ें उस तरह नहीं हुई जैसे कि प्लान था 3 जून प्लान में. और रेडक्लिफ ने जो अवार्ड अपने अनाउंस किए डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री की, वो 17 अगस्त 1947 में की. और दैट वाज नॉट जस्ट इन नेचर, अनबायस होके नहीं उन्होंने किया, बल्कि जो गुरदासपुर, फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट, ज़ीरा और फ़िज़ाल्का की तहसील थे वो उन सबको उन्होंने इंडिया में शामिल कर दिया. इसके अलावा कलकत्ता के जो है एरिया, नादिया एरियाज़, ये सारे के सारे इंडिया ने अनेक्स कर लिए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. कोई इसके अंदर कोई उनके अंदर उनका लीगल राइट नहीं था और अकॉर्डिंग टू द प्लान चीज़ें नहीं फॉलो की गई. और पाकिस्तान का ये एक लीगली और नेचुरली इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो उस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकी. उसके अलावा रेडक्लिफ ने 8 अगस्त 1947 में ये फाइनलाइज किया था टास्क अप करने का. मोहम्मद मुनीर हैं, ही वाज बाउंड्री कमीशन के जस्टिस थे. उन्होंने ये कहा कि ओरिजिनल प्लान जो बेसिकली बनाया गया था उसके अंदर ये था कि जो एरियाज़ मेंशन्ड हैं, जो कि मैंने बताया आपको गाज़ीपुर और ये सारे के सारे एरियाज़, ये सारे के सारे प्लान के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के हिस्से में आने थे. लेकिन बिकॉज ऑफ द इनजस्ट एटीट्यूड माउंट बेटन के इंसिस्ट करने पे ये फिर इंडिया के हिस्से में चले गए. तो ये कुछ इस तरह की इनजस्टिस हैं. उसके अलावा पाकिस्तान टाइम्स में ये बताया गया कि तहसील बरताला जो है उसमें 55% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो भी पाकिस्तान से अलग कर ली गई. इट वाज अ नाइस इंडस्ट्रियल बेस जिस दर मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे. उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अब इंडिया का पार्ट हैं और दे शुड हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ये इनजस्टिसेस के बारे में है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू बॉर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान. थैंक यू.